ایمان میں ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ دوسری تلاوت تکوین اس کے 22ویں باب کی پہلی 18 آیات۔ اس وقت خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کے سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے آپ ہی برہ مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے، اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربانگاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربانگاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک مینڈھا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم اس مینڈھے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خداوند مہیا کرے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب، اے خدا میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ خداوند میری میراث اور میرے جام کا حصہ ہے، تو ہی میرے بکھرے کا نگہبان ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں، جب وہ میری دہنی طرف ہے تو میں جنبش نہ کھاؤں گا۔ جماعتی جواب، اے خدا میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ جماعتی جواب، اے خدا میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو مجھ کو زندگانی کی راہ اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دہنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔
جماعتی جواب: اے خدا میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔